أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله جلدی آئے شبڑ خان موٹے موٹے من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا بے شک جنہوں نے ایمان لایا ایمان کا اظہار کر دیا والذین ہادوا یہودیت جنہوں نے اختیار کر دی والنصارى اور نصارہ جو نصرانیت اختیار کر دی والصابئین کوکب پرست یا فرشتوں کو پوجنے والے ان میں سے صحیح معنوں میں حقیقی مومن وہ ہوگا من آمن باللہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے حقیقی ایمان لائے اللہ اور آخرت پر وعمل صالحا اور عمل صالح کیا ہو فلہم اجرہم ان کے لیے اجر ہوگا عند ربہم اللہ کے ہاں خصوصی انہی کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں خصوصی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہے ولا هم یحزنون نہ مستقبل نہ یہ کہ ما فات پر ان کو کوئی غم زدگی اور پریشانی ان کو کوئی لاحق ہوگی. مولانا یہ صبح آپ کے سامنے گزرا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہود نے اللہ کی آیت کا بھی انکار کیا ویقتلون النبیین اور ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کو قتل قرار دیا قتل کر دیا. تو کیا توبہ کا دروازہ پھر موجودہ نسل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود ہے کیا ان پر توبے کا دروازہ بند ہو گیا؟ فرمایا کہ نہیں توبے کا دروازہ بند نہیں ہے. ان کے آباء و اجداد جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا انبیاء کی نافرمانی کی کسے باشد کوئی بھی چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو ایمان کا اظہار تو کر رہا ہے لیکن حقیقی ایمان اللہ اور رسول پر لائے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو اس کے لیے خصوصی قسم کا اجر ہے. یہ صرف اس اشکال کو دفع کرنے کے لیے یہ آیت آ گئی.
صبح اس سے پہلی والی آیت گزر چکی ہے کہ یقتلون النبیین بغیر الحق، ناحق انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، انبیاء کو انہوں نے شہید کی۔ تو کیا پوری نسل یہودیت کے اور نصرانیت کے دروازے، توبے کا دروازہ ان پر بند ہو چکا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، توبے کا دروازہ بند نہیں ہے، کسے باشد کوئی بھی ہے۔ چنانچہ آپ مشکوت میں پڑھ چکے ہیں، مشکات عمل کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری کتاب العلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہودی یا نصرانی وہ اپنے نبی پر بھی ان کا ایمان ہے، لیکن ان کی کتابیں موقوف ہے، اور محمد رسول اللہ کی آمد کے بعد یہودی یا نصرانی وہ رسول پاک پر ایمان لائے تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا، ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ مشکات میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک وہ غلام جو اپنے آقا کی خدمت بجا لاتا ہے اور ساتھ ساتھ پاک پروردگار کی بھی عبادت کرتا ہے، اپنے غلام ہے، اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرتا، اور ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے بھی ڈبل ثواب ہے۔ اور دوسرا اللہ کا بھلا کر یہودی اور نصرانی اہل کتاب، پہلے اس کا اپنے نبیوں پر ایمان تھا اور ان کی شریعتوں پر عمل تھا، لیکن جیسے محمد رسول اللہ کی آمد ہو گئی، اب اس نے محمد رسول اللہ پر ایمان لایا تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ اس کے اندر آیا ہے، سورہ قصص کے اندر موجود ہے، ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو بندہ جس کے پاس کوئی لونڈی تھی اور اس لونڈی کو اس نے رکھا اور اس کی تربیت کی اور اس کو خود علم سکھایا، علم سکھانے کے بعد پھر اس لونڈی کو آزاد کرتا ہے اور آزاد کرنے کے بعد پھر اس لونڈی سے نکاح کرتا ہے، اس بندے کو بھی ثواب ڈبل ملے گا۔ یہ 3 قسم کے افراد ہے، مشکات میں بھی موجود ہے اور بخاری کتاب علم کے اندر موجود ہے۔ اب سمجھ لینا، ان الذین آمنوا، یہ آمنوا آ گیا اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے بعد من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا، ترجمہ دیکھ لینا، ان الذین آمنوا، بے شک جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا، جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا، والذین ہادوا، یہودیت کی طرف اپنے نسبت کر دی، والنصارى، اور نصرانی بن گئے، والصابئین، کوكب پرست، تاروں کے ستاروں کی عبادت کرنے والے، یا یہ کہ فرشتوں کی عبادت کرنے والا ہے۔ ان میں سے حقیقی مومن من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے خصوصی اجر ہے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ان مستقبل میں ان پر کوئی خوف ہوگا، کیا اس کے قبر کے عذاب کا، دیگر مراحل کا، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُمْ، اور جو دنیا کے اندر ان کے جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی اس پر بھی غمزدہ نہیں ہوں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ان الذین آمنوا، کہ جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا اور یہودیت اختیار کی، اور نصرانی اور صابئین، ہر ایک ان میں سے کہتے کہ ہمیں نجات مل جائے گی، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الاخر، صحیح معنوں میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، چاہے وہ مومن ہو جس نے ایمان کا اظہار کیا، یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا ستارہ پرست ہو، بہرحال یہ کہ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لائے اخلاص کے ساتھ، ان کو اجر ملے گا۔ ایک معنی یہ ہو گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے اور حضرت اقدس مولانا شیرانی دامت برکاتہم العالیہ کا مذہب ہے، اس کو سمجھ لینا۔ وہ یہ ہے کہ مومن جس نے محمد پر ایمان لایا، الذین ہادوا، اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، والنصارى، اور نصرانی، صابئین، اور اللہ کو بھلا کریے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو بھی ان میں سے اللہ اور آخرت کو مانتا ہے ان کو اجر ملے گا۔ لہذا یہودیوں کا مذہب بھی چلے گا، نصارہ کا بھی، عیسائیوں کا بھی، اللہ کو جب مانتے ہیں تو ان کو اجر ملے گا۔ یہ حضرت اقدس مولانا شیرانی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح جو حضرات اتحاد اور وحدت بین الادیان کے قائل ہیں، وحدت بین الادیان، توحید بین الادیان، کہ یہودیت، نصرانیت وغیرہ یہ سب کے سب یہ ناجی ہے، ان کو نجات ملے گی۔ تو جب یہ ترجمہ کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عباس فرماتے یہ منسوخ ہے۔ اس کے بعد آیت آ گئی، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی سا بھی دین ہو وہ قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے۔ لہذا وہ آیت جو سورہ آل عمران والی ہے وہ ناسخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہو کرا دونوں باتوں میں فرق ہے نہیں ہے۔ لہذا ابن عباس فرماتے یہ آیت متقدمۃ، یہ متاخر ہے، اور سورہ آل عمران والی جو آیت ہے متاخرۃ، وہ متاخر ہے، اور وہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ مشکات جلد اول میں آپ نے حدیث پڑھی ہے، روایت ہے مسلم شریف کی، کہ خدا کی قسم ہے کہ جس خدا نے مجھے محمد کو بھیجا ہے
کوئی یہودی اور کوئی نصرانی، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو میرے بارے میں سنے، جو مجھے محمد کو بھیجا گیا ہے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، مگر یہ ہے کہ وہ دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ لہذا اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، اس تقدیر پر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہوگا۔ اور ایک ترجمہ میں نے آپ سے عرض کیا، پھر غور کر لینا، ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان کی طرف نسبت کی، والذین ہادوا، یہودی، والنصارى، نصارہ، والصابئین، کوکب پرست، یا کہو کہ ملائکہ پرست فرشتوں کے، من آمن باللہ، جو اللہ اور آخرت پر اور محمد پر ایمان لانے والا ہو، فلہم اجر عند ربہم، ان میں صحیح معنوں میں مومن وہ ہوگا اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر۔ اللہ پر ایمان لائے گا تو آخری رسول پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اب یہ ہو گیا ایک صورت یہ ہے۔ دوسرا معنی آپ کو بتا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، خیال کر لینا ہے، بے شک اللہ آپ کا بھلا کرے جنہوں نے ایمان لایا، ایمان کا اظہار کر دیا، یہود و نصارہ اور صابئین، من آمن من اللہ باللہ والیوم الآخر بقلوبہم، اپنے دل سے بھی ایمان لایا، تو فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم، ان کے لیے یہ دوسری صورت سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ جو ایمان لا رہا، ایمان کا اظہار کر رہا ہے، یہودیت اور نصرانیت اور صابئین، فرماتے ہیں کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر بقلوبہم، اپنے دلوں سے بھی ایمان لائے، تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو آمن جو اور یہودی، ان میں سے صحیح مومن وہ ہوگا کہ آمن بقلوبہم، اپنے دلوں سے بھی ایمان لائے۔ اب من آمن باللہ، یہ جانب، اس کے جانب میں قلوب قید ہوگی، قلوب کی قید ہوگی۔ ارے مونڈیا، کچھ پھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ آپ کو میں آسان سا سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے، الذین آمنوا، الذین ہادوا، النصارى، الصابئین، یہ سارے معطوفات مل کر کے مبدل منہ ہے۔ بدل مبدل منہ میں بدل مقصودی ہوتا ہے، اس کو اڑاؤ، اب ان کو تم مسلط کرو، ان من آمن باللہ، من پر یہ بدل ہے، ان من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اللہ اور آخرت پر ایمان لائے۔ چونکہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہود و نصارہ کا آخرت پر ایمان لانا کا لا ایمان، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، لیکن وہ ایمان بے منزل لا ایمان کے، وہ ایمان بمنزل لا ایمان کے، یعنی تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، تنزیل الناقص۔ اب یہ ہو گیا بدل، بدل مبدل منہ میں بدل تکرار عمل کا تقاضا کرتا ہے، اور پہچان بدل کی یہی ہے کہ مبدل منہ کو حذف کر دو اور عامل کو بدل پر مسلط کر دو، معنی ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ ہوگا الذین آمنوا، الذین ہادوا، النصارى، الصابئین، یہ معطوفات کو ہٹا دو اور ان کو من پر مسلط کرو، ان من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور اچھا عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے معلوم ہی ہوگا۔ اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ یہیں سے بات آ جاتی ہے۔ العمل الصالح آپ کو بتا چکا ہوں، ما حسنہ الشرع، شریعت جس کو پسندیدہ قرار دیتے، ما حسنہ الشرع، اور شرع سے شریعت محمدی مراد ہے، شریعت سے شریعت محمدی مراد ہے۔ لہذا چھٹی ہو گئی یہودیت اور نصرانیت کے، یہ نہ کہا جائے کہ وحدت ادیان، چاہے مومن ہو محمد پر۔ جو لوگ توحید کے قائل ہیں، توحید بین الادیان کے، وہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا بمحمد، محمد پر جو ایمان لاتے، والذین ہادوا، جنہوں نے موسیٰ پر ایمان لایا، والنصارى، اور نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر، یہودیت پر ہے، عیسائیت پر ہے، اور جو داؤد علیہ السلام، صابئین داؤد پر، یہ سارے کے سارے اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، یہ سب کے سب ان کے لیے اجر ہے، جو موجودہ زمانے بھی اسی طرح۔ لہذا یہودیت اور نصرانیت منسوخ نہیں ہے۔ کچھ بھلا پڑا؟ اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جی مبدل منہ آپ ان کو کر کے ہٹا دیں گے، اصل مقصودی بدل ہے، تو من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور عمل صالح اس کو کہتے ہیں ما حسنہ الشرع، شریعت اس کو پسندیدہ قرار دے دے۔ لہذا شریعت محمدی مراد ہے، تو شریعت محمدی کا پیروکار ہوگا تو لہم اجرہم عند ربہم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر پھر آپ اپنا زور لگا رہے تو پھر مسئلہ وہی ہوگا کہ ابن عباس کا کہ یہ آیت منسوخ ہے، متقدم ہے، اور ومن یبتغ غیر الاسلام دینا یہ متاخر ہے۔ وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ ناسخ ہے اس کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ تیسرا مسئلہ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرتے ہیں، ایمان کی طرف نسبت کریں، الذین ہادوا، اچھا صحابہ میں سے بہت سے لوگ تھے ان کے آباء و اجداد یہودی تھے، نصرانی تھے، لیکن صحیح معنوں میں یہودی نصرانی تھے،
موسیٰ علیہ السلام کے دین پر صحیح چلنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر صحیح چلے. اب وہ کہتا ہے کہ جب آخری دین محمد رسول اللہ کے آگے اس پر چلنا، جو اس کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو ہمارے آباء و اجداد کا کیا ہوگا؟ جو یہودی ہو کر کے مرے، نصرانی ہو کر کے مرے صحیح معنوں میں، تو فرمایا کہ وہ اگر اللہ آخرت پر ان کا ایمان تھا، اپنے زمانے میں وہ محرفین یہود میں سے نہیں تھے، یہود نے جیسے تحریف کے ان کی طرح نہیں تھا، اور نافرمان عیسائی اگر نہیں تھے، عیسائی صحیح معنوں میں تھے، اپنے زمانے میں انتقال ہو گیا تو جنت ہی ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ اس اشکال کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد اگر صحیح معنوں میں یہودی تھے، نصرانی، لیکن اب یہودیت نہیں چلے گی، نصرانیت اب نہیں چلے گی. دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ خیال کر لینا مولانا. باقی مسئلہ چونکہ یہ ہے کہ من لفظی طور پر مفرد ہے، آمن بھی مفرد اور عمل صالح بھی مفرد، معنوی طور پر جمع ہے، تو اس لیے آگے خبر پر فلہم اجر، لہم ثابت کائن حاصل، یا ثابتون کائن خبر مقدم، اور اجرہم عند ربہم یہ مبتدا مؤخر، عند ظرف بنے گا اجر کے لیے، یہ مبتدا مؤخر، پھر یہ پورا جملہ پھر خبر بنے گا من آمن کے لیے، یعنی ان کے لیے، ان من پر، اور الذین آمنوا وغیر مبدل منہ، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا یہ بدل مبدل منہ حضرت مولانا ان کا اسم ہو گیا، فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ اس کے لیے خبر ہو گیا. اور علامہ سیبوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی رد ہو گیا. سیبوی کا کہنا یہ ہے کہ ان کی خبر پر فا داخل نہیں ہوتا. ویسے تو چونکہ آپ نے کافی میں پڑھا ہے، مبتدا جب شرط کے معنی کو متضمن ہو تو اس کی خبر پر فا داخل ہو جاتا ہے. الذی یاتینی کافیہ کی عبارت ہے، الذی یاتینی فلہ درہم، الذی یاتینی فلہ درہم، وہاں تو ان من نہیں ہے. الذی یاتینی موصول سے مل کر کے مبتدا، فلہ درہم یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا، فا آ گیا. لیکن حضرت اقدس علامہ سیبوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان اگر اس قسم کے موصول پر داخل ہو گیا، جیسے کہ یہاں پر ان الذین آمنوا، اور من آمن، من پر بھی داخل ہے چونکہ من بدل ہے اور بدل تکرار عامل کا تقاضا کرتا ہے، تو اس پر ان آ گیا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ خبر پر، ان کی خبر پر فا داخل نہیں ہوتا. حالانکہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تو یہ حضرت اقدس علامہ سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کی تردید بھی ہے اور جمہور کی تائید بھی ہے. فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو، خدا کرے مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. اڑے مونڈیا کچھ فلاں پڑھا نہیں پڑھا، یہ مشکل جگہ ہے، اس لیے صبح میں نے پڑھایا نہیں، سمجھے، آپ کا 12:30 اسٹاپ کیا. خیال کر لینا والا. باقی والا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ انبیاء پریشان ہوں گے، اس کا جواب صبح کو میں نے آپ کو دے دیا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. پہلی بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، فرعون کی غرق کرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ آ جائیں طور پر، چلہ کشی کرے، اور چلہ کے بعد آپ کو یہ ہے کہ تورات ملے گی. تورات اللہ نے دے دیا. تورات ملنے کے بعد پھر یہ ظالم کے بچے، ہاں اللہ سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ نے جو چلہ کیا اللہ سے ملاقات ہوگی، تورات مل گئی آپ کو. جا کر کے قاعدہ بدلا اور لانڈی سے کتاب لائیے، کہتے اللہ سے میں ملا ہوں. جب تک ہم اللہ کو خود نہیں دیکھیں گے ہم آپ کو نہیں مانیں گے. لانڈی قائد آباد سے، حیدرآباد سے جا کر کے آپ نے خود لایا کتاب اور کہتے کہ اللہ سے لایا ہوں، ہم نہیں مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو لے لیا، چلو بھائی، اور چلے گئے. اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے، چھوٹا منہ بڑی بات. انفم فی الماء ویستم فی السماء، اور بجلی کی کڑک، فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، آپ دیکھ رہے تھے کہ مر گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کچھ بھی وقوفوں نے یہ گڑبڑ کر دی، اس کی وجہ سے آپ ہلاک کر کے میں لوگوں کو کیا کہوں گا کہ ہمارے سرداروں کو موسیٰ لے گئے، ان کو مردار کر دیا. یا اللہ ہمارے سرداروں کو لے گئے، ان کو کیا کر دیا؟ مردار کر دیا. اللہ مہربانی کرو. اللہ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا. بعثناکم مانا احییناکم، تمہیں زندہ کر دیا. یہ ہو گیا. پھر کہا ہاں ہوا تھا، اللہ نے ہمیں پکڑا تھا ہمیں. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے، بولو کیا کیا؟ اللہ نے یہ کہا کہ تورات ہے میری کتاب ہے، لیکن اس میں جو آسان آسان باتیں ان پر عمل کرو، اور جو مشکل ہے نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو. اللہ کو دیکھا تھا، اور اللہ کا جلوہ بھی دکھایا، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا کہ ہم بے ہوش ہو گئے، مر گئے. اور لیکن یہ کہا کہ جو بولو
جو آسان باتیں ہیں وہ لے لو، اور جو مشکل ہے عمل نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہو گیا، پہاڑ طور کو اٹھائے، فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ. سمجھے بھائی جان؟ اب لوگے یا نہیں لوگے؟ آئے سمجھے؟ تو قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے مان بھی لیا اور ہم نے نافرمانی کی. جب تو میرا مجرم ہے تو کہے گا میں تیری نافرمانی بھی کر، میں نے سن لیا اور میں نے یہ کہ نافرمانی کی، میں آپ کو چھوڑوں گا؟ جب پہاڑ کو ان پر اٹھایا تو اٹھا کر کے کہ قالوا بافواہہم سمعنا، منہ سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے سن لیا، وقالوا فی قلوبہم، اور دل میں کہہ رہے تھے عصینا، پھر بھی نافرمانی کریں گے. قالوا بلسانہم سمعنا وقالوا فی قلوبہم عصینا، پھر بھی دل میں تھا کہ عصینا، نافرمانی کریں گے. ورنہ یہ کہ اگر زبان سے اس وقت کہہ دیتے کہ جی ہم عصینا، تو پھر جبریل پھنڈو دہرا کے اللہ کہتا. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے مولانا؟ ہاں مولانا خیال کر لینا. حضرت اقدس مولانا اقدس تو نہ کہو، مولانا مودودی کا کہنا یہ ہے کہ جبریل نے اس کو طور کو اٹھایا نہیں، پہاڑ کو، وہ ایسے لگ رہا تھا ان کے خیال میں جیسے کہ آپ شیطان آپ کو احتلام ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں خوبصورت عورت ہے میری شادی ہو گئی، دکھائی دیتا ہے. یا جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مشرکین مکہ کو دکھائی دے رہا تھا کہ آسمان سے دخان ہے، آسمانوں کے جب بھوک کی وجہ سے ان کے اور کیا ہے اللہ آپ کو ان کے اور آسمان کے درمیان دھواں ہوتا تھا. اور ہمارے بروہی کہتے ہیں کہ جب آدمی کو بھوک لگتی ہے، آنکھیں بھی دماغ کام نہیں کرتا آنکھیں، تو کہتے ہیں خنگ تے تیری میری مرے رہے، تو تیری میری اس طرح ہوتے تھے، سمجھے؟ تیری میری تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں اس کو اٹھایا نہیں. یہ حضرت اقدس مولانا مودودی سے یہ بہت بڑا تسامح ہے کہ اس کی زندگی کے تزندق کے درجے میں اس کو لے گئے. اس لیے ہمارے لوگوں نے جو اس کو زندگی کہا ٹھیک کہا، جبکہ سورہ اعراف کے اندر موجود ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ دیا. جبریل نے اکھاڑا، لیکن اللہ تعالیٰ جبریل کی فعل کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے. وَإِذْ نَتَقَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اس کو اکھاڑ دیا اور دکھائی ایسے دے رہا تھا کہ ان پر گر رہا، اور باقی جبریل نے اس کو اٹھا کر کے رو کے رکھا. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اس لیے یہ کہہ دینا کہ پہاڑ کو اکھاڑا نہیں گیا، دا مسئلہ نشتہ. ارے اللہ کے بندوں کچھ پلا پڑا، خیال کر لیں. اذکروا اذ اخذنا میثاقکم، جب ہم نے آپ سے پکا وعدہ لے لیا، وعدہ اس بات کا پر لیا کہ ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تورات کے اندر مشروع کر. ورفعنا فوقکم الطور، فوق ظرف بنے گا طور کے لیے، اور الطور رفعنا کے لیے، اور الطور مفعول بھی بنے گا. ورفعنا فوقکم الطور، اور طور کو آپ کے اوپر اٹھا دیا. سمجھے بھائی جان؟ وقلنا، اب قلنا خذو، ظاہر ہے کہ ما قول پر کیسے جڑے گا. وقلنا، ہم نے کہا خذو ما آتیناکموہ بقوت، خذو ما آتیناکموہ فی التوراۃ، تورات میں جو کچھ احکام ہم آپ کو دے رہے اس کو مضبوط، اس کو لے لو. خذو بقوت، یہ بقوت جار مجرور خذو کے ساتھ متعلق ہوگا، آتیناکم کے ساتھ متعلق نہیں ہے، خیال کر لینا، اسی سے تو سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے. وقلنا، ہم نے کہا خذو ما آتیناکموہ، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے. یہی ہوتا ہے کہ نبی جو چیزیں، جن چیزوں سے نبی جو کچھ دے دے ان کو کرنا سنت ہوتا ہے، اور نبی جن چیزوں سے منع کرے، ترک کر دے، ترک نبی بھی سنت ہے، فعل نبی بھی سنت ہے. موسیٰ کا بھی یہی ہے، ہمارے ہاں بھی یہی ہے. ہاں لنگو، فعل رسول بھی سنت ہے اور ترک رسول بھی سنت ہے. ما آتیناکموہ، جو کچھ ہم آپ کو دیتے ہیں اس میں احکام، ان کو لے لو. خذو بقوت، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مضبوطی سے لے لو اس کو. وَاذْكُرُوا مَا ثَبَتَ فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو تاکہ وہ محفوظ ہو تمہارے ہاں. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کا معنی آپ کو بتا چکا ہوں، لِكَيْ تَتَّقُوا عِقَابَهُ، تاکہ اللہ کے عقاب سے اور اللہ کی گرفت سے تمہاری حفاظت ہو جائے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس لیے پورے قرآن میں آپ سے عرض کر دیا تھا کہ لعل یہ تعلیل کے معنی میں ہوگا، لِكَيْ تَتَّقُوا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سوائے ایک جگہ کے سورۃ الشعراء کی، سورہ شعراء میں لعل آیا وہ کأن کے معنی میں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اے کأنکم تخلدون، تم ایسی بلڈنگیں بناتے ہو ایسے لگتا ہے کہ تمہیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اس دنیا کے اندر تمہیں زندہ رہنا. خیال کر لینا مولا.
ثم تولیتم من بعد ذالک، ذالک کا مشار الی میثاق ہے، اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے، افسوس کی بات ہے، عجیب بات ہے کہ آپ نے روگردانی کر دی، من بعد ذالک، اس میثاق کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، تو آپ کو خسارے کا سامنا کرنا پڑتا، آپ خسارے والے ہو جاتے، لیکن اللہ پاک یہ ہے کہ باوجود اللہ آپ کا والا کے جرم کے، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رعایت سے کام لیتے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، یہ علیکم متعلق ہے فضل کے ساتھ، اور فضل اللہ یہ مصدر معطوف علیہ، رحمت معطوف، یہ دونوں مل کر کے مبتدا ہے۔ خبر لولا کے بعد ہمیشہ محذوف ہوتی ہے، پورے قرآن کے اندر خبر محذوف ہے، خیال کر لینا۔ لولا کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ لولا شرطیہ ہے، اس کے بعد جو جملہ اسمیہ ہے، اس میں خبر اگر افعال عامہ میں سے ہو تو ہمیشہ خبر محذوف ہوگی، پورے قرآن میں خبر آپ کو مذکور نہیں ملے گی، خبر ہمیشہ محذوف ہوگی۔ ہاں اگر افعال خاصہ میں سے ہو تو پھر یہ کہ خبر مذکور ہوتی ہے، جیسے آپ نے شرح جامی کے اندر پڑھا، لولا خشیت الرحمن عندی جعلت الناس كلهم عبیدی، ولولا خشیت الرحمن عندی جعلت الناس كلهم عبیدی، ولولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی۔ یہ شرح جامی کے اشعار ہے، میری شکل دیکھتے رہتے، سمجھ رہی ہے؟ ولولا خشیت الرحمن عندی جعلت الناس كلهم عبیدی، ولولا الشعر بالعلماء یزری، یہاں یزری خبر ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور الشعر مبتدا ہے، تو چونکہ افعال خاصہ میں سے تو اس وجہ سے، لیکن افعال عامہ میں سے اگر خبر ہو تو خبر کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جہاں پر خبر مذکور ہو لولا کے بعد۔ اب یہ کہ فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کی فضل، اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی، فرماتے کہ موجودان، ثابتان، کائنان، حاصلان، مستقران، یہ خبر بنے گا، لکنتم ثابتین، لکنتم موجودین من الخاسرین، آپ خسارے والے ہو جاتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کے آبا و اجداد کی بدماشی بتا رہا ہے، سمجھے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا بحر خلزم کے قریب اصحاب الایلہ جو بستی والے لوگ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی، جیسے کہ جمعے کا دن ہمارے لیے معظم ہے اور معزز ہے، تو اسی طریقہ پر یہ ہے کہ ان پر لاگو تھا کہ وہ ہفتے میں عبادت کریں اور ہفتے کا اہتمام کریں، یعنی اسبوع، اس میں ہفتے کے دن کو، جیسے کہ آپ بخاری میں پڑھتے، مشکوت کے اندر بھی موجود ہے، الناس لنا فیہ تبع، لوگ ہمارے تابع، الیہود غدا والنصارى بعد غد، یہ بخاری میں بھی ہے اور آپ کی مشکوت میں بھی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بخاری میں بھی ہے، مشکوت میں ہے، الناس لنا فیہ تبع، لوگ ہمارے تابع ہیں، سمجھے؟ جمعہ پہلے ہوتا ہے یہ ہم ہیں، اور ہفتہ یہود ہے، والنصارى بعد غد، اور ہفتے کے بعد اتوار نصارى ہے، سمجھ رہی ہے کہ یہ اللہ اکبر۔ ان پر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہفتے کا دن قابل اکرام تھا، جیسے کہ جمعے کا دن ہے ہمارے لیے، فرمایا کہ شکار نہ کرو، لیکن یہ باز نہیں آئے، اور فضول قسم کا ہیلہ تھا، یہ کرتے تھے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایسے حوضوں کو منہ کھولتے تھے، اور یہ اتنا بڑا حوض ہے جیسے کہ آپ کی یہ مسجد ہے، اور اس میں مچھلیاں جا رہی ہے، مچھلیاں جا کر کے مسجد، پھر یہ کہ حوض کا جو منہ جہاں سے پانی آ گیا، مچھلیاں آ گئی، اس کو بند کر دے، کہتے دیکھو ہم مچھلیوں کو پکڑنے اتوار کو پکڑتے تھے، ہم نے مچھلی پکڑی نہیں، ارے تم نے بند تو کر دیا حوض کے اندر اس کو لیکن ہم نے ہاتھ سے پکڑا نہیں، لہذا اتوار کو پیر کو اس کو پکڑتے تھے۔ اس قسم کے فضول قسم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہیلہ کی ہے، تو اس پہ پھر یہ کہ تین قسم کے لوگ تھے، سمجھ رہی ہے کہ ان کے جو جوان لوگ تھے، اچھا تین جماعتیں تھے، ایک تو یہ کہ خدا کے حکم کو ماننے والے، اور دوسرا خالص اللہ کے نافرمان، اور تیسرا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اچھا ایک ان کو نصیحت کرنے والا، آخر تک نصیحت کو انہوں نے چھوڑا نہیں، اللہ کو ماننے والے۔ دوسری جماعت نصیحت کرتے کرتے تھک گئی، تیسرے نے کسی طرح بات مانی نہیں۔ ایک اللہ والی جماعت جو نصیحت کو آخرت تک انہوں نے چھوڑا نہیں، جیسے نبی پارے میں آگے قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے نصیحت، اور دوسری جماعت نصیحت کرتے کرتے تھک گئی، تیسری جماعت تو نافرمانوں کی تھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب جنہوں نے نصیحت کی، نصیحت کو ترک نہیں کیا، وہ بھی بچ گئے، دوسری جماعت جو نصیحت کرتے کرتے تھک گئی،
وہ بھی بچ گئے، لیکن اس کا تذکرہ ادھر بھی نہیں ہے، نبی پارے کے اندر یہ سلسلہ تفصیل سے اس کا تذکرہ بھی نہیں۔ تیسری جماعت جو ہلاک ہو گئی ان میں دو گروپ کے لوگ تھے، جو جوان تھے وہ بندر بن گئے، اور جو بڈھے تھے وہ خنزیر بن گئے۔ جو جوان تھے وہ بندر بن گئے، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، یہ ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ۔ تو جو اللہ کا بھلا کر کہ وہ تھے بڈھے تھے، بڈھے خنزیر بن گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، بخدا اے یہود و نصارہ، اے یہودیوں جو محمد کے زمانے میں، بخدا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، یقیناً آپ کو معلوم ہے اور جانتے ہیں آپ ان کو، الذین اعتدوا منکم، جو تم میں سے جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم کا معنی من آبائکم، مضاف محذوف، آپ کے آبا اجداد، انہوں نے تو نہیں کیا، منکم من آبائکم، تمہارے فی السبت، ہفتے کے دن میں، وقلنا لهم، ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ، یہ ہے کہ بندر بن جاؤ، خاسئین، ذلیل قسم کے، سمجھے، ذلیل قسم کے، اور یہ خاصی مخصوص کے معنی میں ہے، اسم فاعل اسم مفعول کے معنی میں، ذلیل جن کو دھتکارا جائے۔ فجعلنا، ہاں پس اس عقوبت کو اور اس گرفت کو، فجعلنا تلک العقوبۃ، اس عقوبت کو ہم نے کر دیا، نکالن سزا روکنے والے، یا عبرتن لما بین یدہا، ان بستیوں کے لیے جو اس بستی کے سامنے ہے، وما خلفہا، اور اس کے پیچھے جو بستیاں ہیں۔ کیا عرض کر رہا ہوں اس وقت، ماں کا ترجمہ بستی سے کر رہا ہوں۔ فجعلنا تلک العقوبۃ، فجعلنا تلک العقوبۃ، ہم نے اس گرفت کو، یا فجعلنا تلک القریۃ، قریہ ایلا کو، یہ ایلا والے لوگ تھے، فجعلنا تلک القریۃ، اس بستی کو ہم نے کر دیا، جاننا دو مفعول چاہتا ہے، مفعول اول ہا ہو گیا، ہم نے اس بستی کو کر دیا نکالن، زجر اور عبرت، زجر اور عبرت بنا دیا، لما ثبت بین یدیہا، اس بستی کے سامنے والی بستیاں ان کے لیے بھی، وما ثبت خلفا، اس کے پیچھے والی بستیوں کے لیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے لیے بھی ہم نے عبرت بنا دیا، وموعظۃ، اور نکالم پر عطف ہے، وموعظۃ للمتقین، اور ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے واعظ و نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے مولانا، اس وقت ترجمہ ماں کا کیا کر دیا، فجعلناہا، کر دیا ہم نے اس بستی کو، نکالن عبرتن، اس کو عبرت، اصل نکال کا معنی سزا کیا آتے ہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں، نکال عذاب کے معنی میں، سمجھے، اس میں زجر اور امر، فجعلنا تلک القریۃ نکالن، اس کو ہم نے عبرت بنا دیا، یا زجر و توبیخ کا ذریعہ بنا دیا، نکالن لما ثبت بین یدیہا، اس بستی کے سامنے والے، سامنے بستیوں کے لیے، وما خلفا، پیچھے بستیوں کے لیے، وموعظۃ، اور اس کو تذکرہ اور نصیحت بنا دیا، للمتقین، لما ثبت بین یدیہا، ثبت فعل و فاعل، بین یدیہا ظرف بنے گا ثبت، وما ثبت خلفا، یہ معطوفات جار مجرور متعلق نکالن کے، نکالن مفعول ثانی ہے جاننا کا، اور معطوف علیہ، موعظۃ للمتقین، موعظۃ اس پر عطف ہے اللہ کا، للمتقین موعظۃ کے ساتھ متعلق ہے، اور موعظۃ مصدر میمی ہے، فجعلنا تلک القریۃ نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ امام بخاری نے اس طرح نہیں کیا، جو لوگ بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں انہوں نے اس ماں کو من کے معنی میں لیا، ماں کو من کے معنی میں لیا، سمجھے، ماں ذوی العقول، غیر ذوی العقول کو ذوی العقول کے، فجعلنا، کر دیا ہم نے اس بستی کو، نکالن، اس کو عبرت بنا دیا، لمن بین یدیہا ولمن خلفہا، اگلی نسلوں کے لیے، لمن بین یدیہا فرماتے کہ جو سامنے جو موجود ہے، لمن بین یدیہا جو اس کے سامنے، ومن خلفہا جو آئندہ آگے چل کر کے آئیں گے ان کے لیے بھی ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لما، یہ ماں کو من کے معنی میں لیتا ہے، امام بخاری اللہ کا بھلا کریے، ماں کو من میں، اور یہ قرآن میں ہوتا رہتا، ماں من کے معنی میں اور من ماں کے معنی میں، ہاں ملنگو، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ فجعلنا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ مولانا یہ ہو گیا، اس کے بعد مسئلہ سمجھ لینا، ان اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ یہاں سے لے کر کے رکوع تک، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک چند آیت ہے یہ، اس کے بعد وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، مل گیا آپ کو؟ یہ پورا کا پورا قصہ ایک ہے جمہور کے ہاں، ہوا یہ کہ اس کا بس آپ یہ کہہ دیں، مؤخرها مقدم و مقدمها مؤخر،
بولو بھائی یہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ یہ مقدم ہے، رکوع تک یہ مقدم ہے، اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا یہ مؤخر ہے. تو ترتیب معنی کے لحاظ سے مؤخر ہوا مقدم، لفظی اعتبار سے جو مقدم ہے وہ معنوی طور پر مؤخر ہے، اور لفظی طور پر جو مؤخر ہے معنوی طور پر وہ مقدم ہے. تو میں نے عرض کیا نتیجہ کیا ہے؟ یہ ایک قصہ ہے، دونوں ایک ہی قصہ ہے. مقدم و مؤخر، وہ مؤخر ہوا، وہ مؤخر ہوا مقدم. ہوا کیا؟ وہ یہی ہے کہ عامل ایک اللہ آپ کا بھلا کرے مالدار قسم کا آدمی تھا، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کے بھتیجے نے بھانجے نے اس کو قتل کر دیا تاکہ قتل کر کے اس کی پراپرٹی اور جائیداد کو ہتھیار لوں، یہ ساری پراپرٹی جائیداد مجھے مل جائے. اس نے قتل کر دیا. اب یہ ہے کہ جی قتل کرنے کے بعد رونا پیٹنا شروع کر دیا، ہمارے چچا کو کس نے قتل کر دیا، ظالم کا پتہ بھی چلے. موسیٰ علیہ السلام یہ ہو گیا. فَدَّارَتُمْ فِيهَا آپس میں ایک دوسرے پر آپ لوگ ڈالتے رہے دفاع کرتے، کہتے آپ نے قتل کیا، نہیں کیا، آپ نے کیا، آپ نے کیا. اس کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر کے گئے تو موسیٰ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، اور فقل نضربوہ ببعضھا، اور پھر یہ اس میت کو گائے کی زبان کے ساتھ یا گائے کی جگر کے ساتھ یا گائے کے علاوہ ران کی گوشت اٹھا کر کے اس پہ لگا دو، جو خود بخود بولے گا. یہ ایک قصہ ہو گیا، لیکن ترتیب کیا ہے؟ جو مؤخر ہے وہ مقدم ہے. بولو وَإِذْ قَتَلْتُمْ، یاد کر لو، اذکروا اذ قتلتم نفسا، جب آپ نے ایک نفس کو قتل کیا، عامل کے نفس مراد ہے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس میں آپ کا اختلاف ہو گیا، ایک دوسرے پر ٹالتے رہے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس مسجد کو اس کے بِبَعْضِهَا بِبَعْضِ الْبَقَرَةِ، گائے کے بعض حصے کے ساتھ لگا دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا. بِبَعْضِهَا بِبَعْضِ الْبَقَرَةِ، ہاں. اور وہ کیا ہے پھر گائے کس قسم کی ہو؟ فرمایا کہ بقرۃ لا فارض ولا بکرون عوان بین ذلک، کہا کہ نہیں اس قسم کے گائے. اور قال فاقع صفراء فاخر لونها تسر الناظر، کہا اس طرح بقرے تو ہمارے پاس ہے اور بھی بولو. فرمایا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الارض مسلمۃ لا شیۃ فیها، قالوا الان جئت بالحق. ہو گیا مولانا؟ تو یہ ایک پورا ایک قصہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں ملنگو، یہ کیا ہے؟ یہ پورا ایک قصہ ہے. حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قصۃ البقرۃ علیحدہ اور وہ قصۃ عامل علیحدہ، یہ بالکل الگ الگ ہے. یہ دونوں قصے الگ الگ. گائے میں یہ تھا کہ انہوں نے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے اور انہوں نے جیسے کہ گائے کی انہوں نے پرستش کر دی، تو گائے کو انہوں نے معبود بنایا. معبود معزز ہوتا ہے، لہذا گائے کو ذلیل کرنے کے لیے فرمایا کہ گائے ذبح کر دو. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ وہ گائے والا قصہ الگ ہے اور عامل والا قصہ الگ ہے. عامل کو جب قتل کیا تو فرمایا کہ فقل نضربوہ، عامل کے قاتل معلوم کرنے کے لیے فرمایا اضربوہ ببعضھا، عامل کے بعض حصے جسم کے کاٹ کر کے ببعضھا، اضربوہ عامل کے جسم کو لگا دو ببعضھا، اس کے جسم کے ساتھ. خود عامل کے ببعضھا گائے نہیں ہے بلکہ ببعض نفس ہے، اس کے نفس کے خود اس کے جسم کے. ببعضھا میں ہا ضمیر کا مرجع گائے نہیں ہے بلکہ نفس ہے، اور نفس وہ مذکر مؤنث دونوں پر استعمال ہوتا. خود عامل کا گوشت کاٹ کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر لگا دو، اور یہ ہے کہ وہ ہوش میں آ جائے گا. یہ تعویل حضرت کرتا ہے کہ گائے والا قصہ الگ ہے، عامل والا قصہ الگ ہے. گائے کی جب انہوں نے عبادت کر دی، اور فرماتے کہ دونوں قصوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اشکال آپ کا ختم ہو گیا. گائے کو تم معبود بناتے ہو، اللہ حکم دیتا ہے اس کو ذبح کر دو. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اور عام جمہور مفسرین کی رائے میں فرق آپ کو سمجھ نہیں ہے. حضرت فرماتے گائے کا قصہ بالکل الگ ہے. گائے کو انہوں نے معبود بنایا تھا اور اس کو بہت پاکیزہ ہستی انہوں نے سمجھا تھا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ اس عقیدے کی نفرت کو ان کے ذہن سے نکالنے کے لیے. حضرت فرماتے عامل کا قصہ الگ ہے، جو اس کو قتل کیا اور اس کے قاتل کو معلوم کرنا چاہا تو فرمایا کہ اس کے جسم میں سے کچھ حصہ کاٹ کر کے لگا دو. اضربوہ ببعضھا، اس مقتول کو میت کو لگا دو ببعض نفس، اس کے نفس کے بعض حصے کے ساتھ، بعض کاٹ کر کے بعض کے ساتھ لگا دو. تو ببعضھا سے ببعض البقرہ مراد نہیں ہے، ببعضھا سے مراد ببعض نفس مراد ہے. اب اشکال ختم ہو گیا. ہو گیا مولانا؟ خیال کر لینا مولانا. بہت بڑے آدمی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اذْكُرُوا إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے قوم سے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ان تذبحوا بقرۃ، گائے کو ذبح کرو۔ عام جمہور مفسرین بقرہ کا ترجمہ کرتے گائے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتا بیل۔ اس لیے لغت کے اندر یہ موجود ہے کہ بقرۃ بالتا، تا کے ساتھ، اس کی حیثیت جنس کی ہے، یہ گائے اور بیل دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور آگے حضرت فرماتے کہ دیکھو، فرماتے کہ کس قسم کی گائے ہو، تو آپ کہتے گائے، تو حضرت فرماتے کہ کس قسم کا بیل ہو، فرمایا اس قسم کی بیل ہو بقرۃ لا ذلول، سدھی ہوئی نہ ہو، سدھائی نہ گئی ہو، اس کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے حل وغیرہ تسیر الارض، زمین کو جوتے اس قسم کا بھی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور یہ کہ سیراب بھی کرنے والے کھیتیوں کو نہ ہو، مسلمۃ ٹھیک ٹھاک ہو عیوب سے، لا شیء فیہ، جس میں کہ تو یہ جن کو جوتا جاتا ہے، جن سے ہل چلایا جاتا ہے، وہ تو بیل پر چلایا جاتا ہے، گائے پر تو کوئی نہیں چلاتا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے حضرت تھانوی بھی بڑا مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، وہ عام مفسرین سے ہٹ کر کے وہ فرماتے کہ بقرے سے مراد گائے نہیں ہے، بلکہ بقرے سے مراد بیل ہے۔ زمین کو جوتنا اور زمین میں ہل چلانا، سمجھے، اور زمینوں کو سیراب کرنا، باغات کو فصلات کو سیراب کرنا رہٹ کے ذریعے سے، یہ بیل پر ہوتا ہے، گائے پر نہیں ہوتا۔ گائے تو امی ہے، اس کے دودھ پیتے ہیں لوگ۔ سمجھتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 16 سال تھی، کتنے بولو کتنی عمر تھی؟ 16 سال تھی۔ اللہ اللہ، 16 سال کی عمر میں منطق و معقولہ تمام علوم پر حاوی تھا۔ اس لیے بیٹا ہے تو شاہ ولی اللہ کا، لیکن کہتے علمی طور پر شاہ عبدالعزیز ابا ہے، شاہ ولی اللہ اس کا بیٹا ہے، اور نسبی طور پر شاہ ولی اللہ ابا ہے، شاہ عبدالعزیز اس کا بیٹا ہے۔ علمی طور پر میرا جی چاہتا مجھے کلاشنکوف کوئی دے دے، تمہیں آؤٹ کر دو، تمہیں شوٹ کر کے چھوڑ دو۔ جیسے ملا عبدالرسول شیعہ کہتے ہیں آدم ابا ہے، محمد اس کا بیٹا ہے، لیکن نبوت کے اعتبار سے محمد اصل ہے، آدم اس کا فرع ہے۔ نسبت آدم بوجون، نسبت مصدر بفعل، گفت امینک مجمل از ناوی بپرسین لکترا۔ نسبت آدم بوجون، نسبت مصدر بفعل، گفت امینک مجمل از ناوی بپرسین لکترا۔ آدم اور محمد کی نسبت اس طرح جیسے مصدر اور فعل کی ہے۔ مصدر صیغوں کے اعتبار سے اصل ہے، تصدیر منہ الصیغ کلھا، سارے صیغے مصدر سے نکلتے ہیں۔ مصدر ماں ہے، ام الصیغ ہے، اور صیغے سارے صیغے اس کے بچے۔ ماضی کو ضرب کو ضرب سے بناتے ہیں، یضرب کو پھر ضرب سے بناتے ہیں۔ تو مصدر ماں ہے تمام صیغوں کی، مصدر اصل ہے، صیغے اس کے فرع ہیں۔ لیکن اعلال و تعلیل کے اندر فعل اصل ہے، مصدر اس کا فرع ہے۔ سب کو سبحان اللہ، جتنا اعلال و تعلیل فعل میں ہوتا مصدر میں نہیں ہوتا۔ اعلال و تعلیل میں فعل اصل ہے، مصدر اس کا، لہذا مصدر ماں ہے، صیغے اس کے بچے ہیں، لیکن فعل ماں ہے اور مصدر اس کا بچہ ہے۔ تسی دیو یا کسی اور علاقے میں گفتمین مجمل از نبی بپور سے، اس لیے نبوت کے اعتبار سے اصل محمد ہے اور باقی سارے انبیاء فرع ہے، لیکن ویسے نسبی طور پر آدم اصل ہے اور محمد اس کا فرع ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے چائے نہیں آئی؟ ہاں ارے کچھ بولو بڑا جی، خیال کر لینا بولا۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس سے مراد بیل ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کر دو۔ سمجھے بھائی جان؟ اور جمہور کے ہاں یہی ہے کہ گائے کو ذبح کر کے لگا دو عامل پر، سمجھے؟ قالوا، انہوں نے کہا اتتخذون ہزوا، آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں، سمجھے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ مردہ مر گیا، بولو مر گیا ہے، بولو مردہ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بندہ مر گیا ہے، مارا گیا ہے، اس کا قاتل معلوم کرے۔ آپ کہتے ہیں گائے کو ذبح کر دو، گائے کو ذبح کر کے اس پر لگا دو، تو آپ تو مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اعوذ باللہ انا، اور حضرت نے فرمایا یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تذبح کر۔ قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، من ان اکون من الجاہلین، کہ میں مذاق کرنے والا بن جاؤں۔ جاہلین کا معنی مستہزئین، کہ میں مذاق کروں، میں مذاق والا نہیں ہوں۔ بھائی
یہ کیا؟ میں کہہ رہا ہوں ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تو کیا خدا کی طرف میں ویسے غلط نسبت کروں؟ مذاق میں اللہ کی طرف نسبت کروں؟ آدمی مذاق کرے، خود آپس میں مذاق کرے، لیکن اللہ کی طرف میں کہہ رہا ہوں ان اللہ یامرکم، تو یہ اس طرح اس قسم کا جاہل تو میں نے واقعتاً خدا کا حکم ہے۔ قال اعوذ باللہ، اور اعوذ کا قانون میں نے آپ کو بتا دیا، اعوذ باللہ با کا مدخول بڑا اچھا ہوگا اور من کا مدخول بڑا بیکار ہوگا، تو اصل یہ اعوذ باللہ من ان اکون من الجاہلین، من الجاہلین اکون کی خبر ہے اور انا ضمیر اس کا اسم ہے، من الجاہلین ثابتا کائنا حاصلا موجودا مستقرا خبر بنے گا، یہ بتاویل مصدر پھر یہ کہ یہ مفعول بنیں گے اعوذ کے لیے، حقیقت میں یہ منصوب بنزل خافض ہے، من ان اکون من الجاہلین، یہ قاعدہ ابتدا میں نے بیان کر کے آپ کو بتا دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی بات آپ سے عرض کرا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا، شاہ ولی اللہ کا جب انتقال ہو گیا تو یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے، تفسیر مظہری کا مصنف، اور مالا بدھ منہ بھی اسی کی ہے۔ تو یہ ایک ٹانگا لے کر کے بیل گاڑی لے کر کے یا ٹانگا لے کر کے جا رہا تھا شاہ عبدالعزیز کے پاس، استاد جی کے بیٹے کے پاس تعزیت کے لیے، اور وہ ٹانگا یا وہ بیل گاڑی وہ ہندو کا تھا۔ تو درمیان میں ہندو نے کہا کہ میاں مسلمین مولوی صاحب، ثناء اللہ مولوی ہے، کہا یہ بتاؤ ہم ہندو ہیں، ہم خدا کو گائے کو تو اپنا معبود بناتے ہیں اور آپ کا خدا آسمانوں پر ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ ہندو تھا یا اللہ مسلمان ہے؟ اللہ ہندو ہے یا اللہ مسلمان ہے؟ قاضی ثناء اللہ کہتے میرا دماغ چکرا گیا، کہے بھائی یہ ہندو نے کیسا سوال کر دیا، اللہ ہندو ہے یا مسلم ہے؟ میں نے کہا کہ یار سوال آپ نے بہت سخت کر دیا ہے، اب مہربانی کرو کہ میرے ساتھ چلو اور جائیں گے، میرے استاد جی کا جو بیٹا ہے میں تعزیت کروں گا، اس سے پتہ کر لینا، اور وہ آدمی بڑا ذہین ہے۔ چنانچہ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، شاہ عبدالعزیز سے ملے، تعزیت کی، تعزیت کرنے کے بعد ہندو کو اشارہ کر دیا کہ تم پوچھو کہ اللہ ہندو تھا یا اللہ مسلم تھا۔ ہندو نے پوچھا کہ اللہ مسلمان ہے یا اللہ ہندو ہے؟ تو شاہ عبدالعزیز نے فوراً کہا کہ اللہ مسلمان ہے، اللہ مسلم ہے اور مومن ہے، اللہ مومن ہے اور مسلم ہے، اللہ ہندو نہیں ہے۔ ہندو نے کہا کہ کیسے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ اللہ ہمیں حکم دیتا گلی گلی شاہراہ پہ ہر جگہ پر گائے کو ذبح کرو، اگر اللہ ہندو ہوتا تو گائے کو ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتا، سمجھے؟ ہمیں تو ہمارے اللہ نے اجازت دی ہے کہ قدم قدم پر کیا کر دو، گائے کو ذبح کر دو۔ اگر اللہ ہندو ہوتا تو پھر اس طریقے پر معلوم یہ ہوتا کہ اللہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے مذہب کا دشمن ہے، تمہارے گائے کا بھی دشمن ہے، اس لیے اللہ مسلمان ہے، وہ ہندو مسلمان ہو گیا۔ جی سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جہاں علم ہوتا ہے، استحضار ہوتا ہے، تو اس طریقے پر ہوتا ہے، سمجھے؟ اگر آپ سے اور مجھ سے کوئی سوال کرے تو پھر ہم کہ اس میں اختلاف ہے، سمجھنا اس میں۔ قال اعوذ باللہ نکون مل جائے، قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے درخواست کر دو، دعا کر دو، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے لیے اللہ کو بیان کرے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس قسم کا ہو۔ مولانا ادعوا لنا ربک، یبین یہ مجزوم ہے، اس سے جواب امر ہے، مانا ان دعوتہ، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں جواب امر حقیقت میں مجزوم ہوتا ہے جواب شرط سے۔ ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان دعوتہ، اگر آپ اسے درخواست کریں گے تو یبین لنا ما ہی، وہ بیان کرے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ما ہی، ما استفہامی مبتدا بنے گا اور ہی اس کے لیے خبر بنے گا۔ قال ان اللہ یقول، اللہ فرماتے کہ یقول انہا بقرۃ، وہ گائے ہو، لا فارض ولا بکر، لا فارض ولا بکر، فرماتے کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو، ولا بکر جوان بھی نہ ہو، اوان بین ذالک درمیان میں ہو، اوان بین ذالک یعنی اوان بین الفارض و بین البکر، اوان متوسط بین الفارض و بین البکر۔ یاد رکھو ذالک کا
اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے، ذالک کا اطلاق تثنیہ پر بھی ہوتا ہے، ذالک کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر ذالک سے تثنیہ مراد ہے۔ بین ذالک کا معنی بین الفارض و بین البکر، اور فارض آپ کہیں گے بکرا مؤنث ہے تو پہلی بات میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مؤنث نہیں ہے، مذکر مؤنث دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ مؤنث نہیں ہے، حضرت تھانوی کا بتایا کہ بیل کا ترجمہ کرتا ہے، اور لغت کی کتابوں میں بقرۃ تا کے ساتھ مذکر مؤنث دونوں پر۔ دوسرا مسئلہ، لو سلم، اگر مان لیا جائے گائے کا معنی ہے تو لا فارضۃ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے انت طالق انت حائض، آپ کہتے انت طالق، طالقۃ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ طالق تو عورت کے ساتھ خاص ہے۔ انت طالق انت حائض، اور اللہ آپ کو بولا کہ انت حامل، حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، مرضع دودھ پلانے والی عورت ہوتی، جو صیغہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، لہذا تا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھتا؟ تو اس لیے اللہ آپ کو بولا کہ لا فارض ولا بکر، لا فارض لا زائدہ کہو گے، فارض صفت اول ہے، اللہ آپ کو معطوف علیہ و عاطف علیہ، بکر یہ صفات بکر کے، اوان بین ذالک، ذالک سے میں نے آپ سے عرض کر دیا اشارۃ الی التثنیۃ، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ تسنیہ یعنی بین الفارض و بین البکر، باکر اور اللہ آپ کو بلا کر جوان اور بوڑھا ان کے درمیان میں ہو، متوسط بین ذالک، اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال ہے یہی ہے، فافعلوا ما تؤمرون به، جس کا تمہیں حکم ہو رہا ہے بجا لاؤ اس کو کر لو، اذا کان الامر کذالک فافعلوا ما تؤمرون به، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، انہوں نے کہا اللہ سے درخواست کر دو، ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونها، اسی طرح لنا متعلق ہوگا یبین کے ساتھ، لونها ما مبتدا بنے گا، لونها اس کے لیے خبر، یہ محلا مفعول ہے یبین کے لیے، یبین لنا ما لونها، بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہے، قال انه يقول انها بقرة صفراء، گولڈن رنگ کا ہو، فاقع لونها، خالص لونها، خالص اس کا رنگ، اللہ کو صفر، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھاتی ہو اور خوش کرتی ہو، بھاتی ہو اور ان کو خوش کرتی ہو۔ مولانا صفرا صفت اول بقرتوں کے لیے، لونها فاعل ہے، فاقع اسم فاعل کے لیے، اور یہ صفت ثانی ہے، تسر الناظرین، ہی ضمیر تسرو کا فاعل ہوگا، الناظرین مفعول بھی، یہ صفت ثالثہ ہے بقرتوں کے لیے۔ ان کے لیے خبر بنیں گے، ان اپنے اسم خبر سے مل کر یقولو کے لیے مقول بنے گا، پھر یہ کہ وہ اللہ کا خبر بنے گا ان کے لیے پہلے والے، اور پہلے والے ان اپنے اسم خبر سے مل کر کے کالا کے لیے مقول بنیں گے۔ فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو جنے دا پتر۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اللہ سے درخواست کر دو وہ بیان کر دے کہ کیا ہے، کس قسم کا، فرماتے ہیں یبین لنا ما هي، ما مبتدا بنے گا، ہی اس کے لیے خبر، اسی طرح مفعول بنے گا یبین۔ ان البقرة تشابه علينا، بے شک یہ ہے کہ گائیں مشتبہ ہوتے جا رہے ہیں ہم پر، گائے تو ہم پر مشتبہ، اشتباہ ہے گائے کا کس قسم کا، وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ إِلَى الْبَقَرَةِ الْمَأْمُورِ بِذِبْحِهَا، انشاءاللہ ہم اس گائے تک پہنچیں گے جس کے ذبح کا حکم ہے انشاءاللہ، وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ، ہم پہنچیں گے إِلَى الْبَقَرَةِ الْمَأْمُورِ بِذِبْحِهَا، جس کے ذبح کا حکم ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ ان انشاءاللہ، ان نا ضمیر ان کا اسم ہے، لمہتدون اس کے لیے خبر ہے، انشاءاللہ ان اور اسم کے درمیان میں یہ جملۃ معترضۃ، جملہ معترض ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، ان البقرۃ تشابہ، ان البقرۃ تشابہ دوسری قرات ہے، تو آپ پڑھیں گے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرۃ تشابہ علینا، ان البقرۃ تشابہ علینا، سمجھتے ہیں؟ تا کو تا میں ادغام کریں گے جی۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ، وہ ایسی گائے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ انہا ایسی گائے کہ بقرتن، اللہ کا بقر، لا ذلول، سدھی ہوئی نہ ہو، سدھائی نہ گئی ہو، اور تثیر الارض، نہ زمین کو جوتی ہو، زمین کو جوتنے والی بھی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور یہ کہ سیراب نہ کیا ہو کھیتیوں کو، مسلمۃ من العیوب، ہر قسم کے عیوب سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، لا شیۃ فیہا، جس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا جئت الآن بالحق، قالوا جئت الآن بالحق، اب ٹھیک بات آپ نے کی ہے جی، سمجھے؟ الان یہ ظرف بنے گا جئت کے لیے، فذبحوها، لہذا انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، قریب نہیں تھے کہ یہ لوگ ذبح کر سکے، وما كادوا يذبحون، یہ قریب نہیں تھے کہ یہ ذبح کریں، لیکن کر لیا انہوں نے۔ کاد یا کادو کا قانون یہ ہے، منفی اس کا مثبت ہوتا ہے، مثبت اس کا منفی ہوتا ہے۔ ہاں ملنگو، کاد یا کادو کا قانون کیا ہے؟
منفی اس کا مثبت ہوتا، مثبت اس کا کیا ہوتا؟ منفی ہوتا. یہاں پر منفی ہے. ما کادوا یفعلون، قریب نہیں تھا کہ یہ ذبح کریں لیکن انہوں نے کر لیا، اب کر لیا. سمجھتا ہے؟ پورے قرآن میں اسی طریقہ پر ہوگا. منفی اس کا مثبت، مثبت اس کا منفی، منفی اس کا مثبت، مثبت اس کا منفی، سوائے سورہ نور کے ایک جگہ پر لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. لم یکد یراہا، وہاں پر جانے دا پترا منفی منفی ہے، صرف منفی منفی ہے اس کا. اور ترمذی کے اندر ایک واقعہ ہے، اس قاعدے کو اس نے بھی توڑ دیا. اور عام طور پر یہی ہوتا، منفی اس کا مثبت ہے، مثبت اس کا منفی ہے. خیال کر لینا مولوی. ایک ہے کاد یکاد فی افعال مقاربہ میں سے یکاد البرق، سمجھے؟ اور یہ یکاد. اور دوسرا کاد یکیدو، وہ فعل تام ہے. انہم یکیدون کیدن واکید کیدا. یکیدون کیا ہے؟ فکیدونی فلا تنظرونی، تم کرو مکاری اپنے میرے ساتھ، فلا تنظرونی، مجھے مہلت نہ دو. وہ کیدو، کاد یکیدو ضرب یضرب سے فعل تام ہے. اور کاد یکادو سمع یسمع سے یہ فعل مقاربہ ناقص ہے، اسم اور خبر چاہتا ہے. ما کادو یفعلون، واو اس کا اسم ہے، یفعلون اس کے لیے خبر ہے. فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو جانے دا پتریا. ارے تسی دیو یا کسی اور علاقے بچو. اب خیال کر لینا، علماء نے اس سے مسئلہ نکلا کہ النسخ قبل العمل بالمنسوخ جائز. منسوخ پر عمل سے پہلے بھی نسخ ہوتا ہے. کبھی تو بعض احکام پر عمل ہوتا، عمل کرتے 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 پھر اس کے بعد وہ منسوخ ہوتے ہیں. لیکن بعض یہ ہے کہ ان پر عمل کی نوبت نہیں آئی، منسوخ ہو گئے. جیسے کہ گائے کس قسم کا ہو، جی وہ گائے اس قسم کا ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، سمجھ میں، پھر اور قید لگا رہے. تو یہ قیودات لگاتے عمل نہیں ہوا ابھی تک، ایک پر نہیں، پھر اور اضافہ، پھر اور قید، پھر اور قید. تو النسخ قبل العمل بالمنسوخ، منسوخ پر عمل کرنے سے پہلے بھی نسخ کی اجازت ہے. اور اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے اس سے تو یہ آپ کو سمجھ، 50 نمازیں تم پر فرض ہے. موسیٰ نے فرمایا کہ جاؤ کہو کہ 50 نہیں پڑھ سکے. یا اللہ 50 کیسے؟ فرمایا چلو 45. پھر آگے موسیٰ نے فرمایا کچھ نہیں کہو گا، 45 نہیں پڑھ سکیں. پھر کہے جا کر کے کہا کہ پھر کہا 40. تو اب دیکھیے نا، ابھی تک نہ 40 پر عمل ہوا، نہ 30 پر عمل ہوا، نہ 20 پر عمل ہوا. اس طرح قبل العمل بہا، عمل سے پہلے پہلے صرف علم ہوتا رہا. منسوخات کا علم تو ہوتا رہا محمد کو، لیکن عمل نہیں ہوا. عمل سے پہلے پہلے ان کو منسوخ کیا گیا. یہ اصولیوں کا مذہب ہے. اس سے اور اسی طرح وہ واقع معراج سے یہ مسئلہ ثابت ہے. اگر اصول فقہ سے آپ کا تعلق ہے تو مزے کی بات میں نے آپ کو بتائی، ورنہ اپنے مزاج مقدس پر بوجھ نہ ڈالو. آیا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ قال انه يقول انها بقرۃ، یہ ہو گیا مولانا. اس کی ترکیب بالکل آسان ہے. انها بقرۃ موصوف ہے، لا ذلول لا زائدہ ہوگا، اور اللہ بقول ذلول یہ صفت ہے. اور تسیل الارض پورا جملہ، تسیر میں ہی ضمیر فاعل ہوگا، اور الارض مفعول بھی، یہ بھی اللہ کا لگا صفت ہے. لا تسقل ہر سے تسیل پر عطف ہے، یہ بھی صفت ہے. مسلمۃ صفت ہے. لا شیۃ فیہا، لا شیۃ فیہا. وشیٌ ہے، وشیٌ سے شیۃ، وعد سے عدۃ، وشیٌ سے شیعۃ، وعد سے عدۃ. سمجھنا؟ خیال کر لینا. لا شیعۃ ثابتۃ فیہا. قالوا الآن جئت بالحق، یہ الآن یہ ظرف مقدم ہے جئت کے لیے، بالحق اس کے ساتھ مقدم. فذبحوها وما كادوا يفعلون. اب آگے چلو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کر لو کہ جب آپ نے کسی کو قتل کر دیا، ایک نفس کو عامل کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس اسی کی وجہ سے آپ نے ایک دوسرے پر الزام لگا دیے، ایک دوسرے پر ٹالتے رہے، ڈالتے رہے، ٹالتے رہے، ڈالتے رہے، الزام لگاتے رہے. کوئی تینوں میں سے کوئی ترجمہ کر لو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ فِيهَا اے لِأَجَلِهَا، یہ فی اجلیہ اس کو کہتے ہیں. آپ نے پڑھا ان امرأۃ عذبت فی نار، ان امرأۃ عذبت فی النار
فی ہرتن، فی ہرتن اے لاجل ہرتن، ایک بلی کی وجہ سے ایک خاتون کو جہنم میں دھکیلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نہ اس کو باندھ کر کے رکھا، نہ اس کو کھانے کی اجازت دی، نہ پینے کی اجازت دے دی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے. وہ بلی اسی طریقے بھوک سے مر گئی، اسی کی وجہ سے وہ خاتون جہنم میں چلے گی. یہ آپ کے صحیح ستہ کے اندر حدیث موجود ہے مولانا. وہ فی اجلیہ اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فی سببیہ، فی اجلیہ. یا کہتے ہیں قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، ارے یہ تو وہی ہے لاجلی جس کی وجہ سے آپ مجھے ملامت کر رہے تھے. تم لوگ خواتین کہتے کیا ہو گیا عزیز مصر کو، کیا ہو گیا عزیز مصر کی بیوی کو، کیا ہو گیا، ایک غلام پر عاشق ہو گئی، غلام پر عاشق ہو گئی. اور تو تم نے دیکھا نہیں میرے یوسف کی جھلک دیکھ کر کے ایسے ایسے آپ کو ترکاریاں دے دی، آپ کو پھل فروٹ دیا، چھریاں ہاتھ میں دے دی، چھریوں سے کاٹ کاٹ کر کے کھاتے تھے. جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہاتھ ہی کاٹ دیے. جی سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ ہی کاٹ دی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد رکھ لو کہ اللہ آپ کو بھلا کر جب آپ نے ایک نفس کو قتل کر دے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فِيهَا اے لِأَجَلِهَا، اس نفس کی وجہ سے جس کو آپ نے قتل کر دیا. سمجھے بلنگو؟ اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے یا ایک دوسرے پر ٹالتے رہے. واللہ فقل نضربوہ، درمیان میں جملہ معترض ہے. فقل نضربوہ، ہم نے کہا کہ اس میت کو لگا دو، ببعضھا، اس کے نفس کے بعض حصے کے ساتھ. سمجھے؟ حضرت حسین علی رحمۃ اللہ. باقی جمہور کے مذہب کے مطابق یہی ہوگا، ببعض البقرۃ، بکرے کے. اب بکرے کا کون سا حصہ تھا؟ فرماتے کہ زبان تھی، بعض کہتے کہ قلب دل کا حصہ تھا، بعض کہتے کلیجہ تھا، بعض کہتے ذنب، یعنی اللہ آپ کو بھلا کریے کیا ہے دم. یہ چار صورتیں. اور فَأَحْيَاهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا. یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. احیاء کائنا کذالک، اسی طرح. یہ کذالک مفعول مطلق ہے اور متعلق اس کا محذوف ہے. یحیی اللہ الموتى احیاء کائنا کذالک، یہ کذالک کائنا یا ثابت کے ساتھ متعلق مفعول مطلق. ویریکم آیاتی، اور اپنے آیات قدرت، اپنے قدرت آپ کو دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، لکی تعقلوا، تاکہ آپ عقل سے ہے کہ کام لے لیں. اب اتنی عبرت کہ اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا گائے کے ذریعے سے، یہ ویسے اللہ نے مردہ کو زندہ کر دیا. تو پھر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے مرنے کے بعد جس خدا نے ابتدا سے نطفے بے جان سے آپ کو پیدا کیا، یا جیسے اس کی روح نکل گئی خدا نے اس کو زندہ کر دیا، تو دوبارہ تمہارا زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کے دل بعد ذالک مانا بعد احیاء عامل کے زندہ کرنے کے بعد. پھر بھی عجیب بات ہے یہ ثم استبعادیہ. ثم استبعادیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ما قبل اور ما بعد دونوں جمع نہ ہو سکے. ثم استبعادیہ مانا یستبعد العقل، عقل اس بات کو بعید سمجھتی ہے کہ ان یجتمع ما قبلہ بما بعدہ، ما قبل ما بعد کے ساتھ جمع ہو جائے. تضربها، بیوی کو تم مارتے ہو، ثم تزاجو، پھر اس کے ساتھ رات کو سوتے بھی ہو. اگر مارتے ہو تو سو جاؤ نہیں اس کے ساتھ، سوتے ہو تو پھر پٹائی نہ کرو. عقل اس کی اجازت نہیں دیتی. تضربها ثم تزاجوها، بولو مشکوت میں بڑا مشکوت جلد ثانی کے اندر موجود ہے. سمجھے؟ تضربها ثم تزاجوها، بیوی کو مارتے ہو اور پھر اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے جی مولانا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تمہارے دل عامل کی زندہ کرنے کے بعد درمیان میں نے چھوڑا. جملہ معترض. واللہ مخرج، خدا تعالیٰ ظاہر کر دے گا، مخرج نکال دے گا، ما ان ٹھگیوں کو، ان باتوں کو کہ کنتم تکتمونہ، جس کو آپ چھپا رہے تھے. اور ما سے مراد قتل عامل ہے. واللہ مظہر قتل ما کنتم تکتمونہ، اس قتل کو جس کو تم چھپا کرتے تھے، عامل کے قتل سے. چنانچہ وہ زندہ ہو گیا. اس نے کہا کہ مجھے میرے اللہ کا بھلا کریے کہ بھتیجے نے مجھے قتل کر دیا. بھتیجے کو قصاصاً قتل کیا گیا اور قتل قصاصاً وہ پراپرٹی سے، جائیداد سے محروم ہو گیا. سمجھ رہی میں گئے؟ اے جی مولانا گائے جو ہے نا، گائے سالب حیات ہے، جالب حیات نہیں ہے. بولو گائے کیا ہے؟ سالب حیات ہے. یہ زندہ آدمی کو مار دیتی اس کی گوشت. چنانچہ حکیم لوگ بھی کہتے ہیں مسلسل گائے کا گوشت نہ کھاؤ، اس سے کینسر کی بیماری لگ جاتی. گائے سالب حیات ہے
لیکن عجیب بات ہے کہ سالب حیات کو اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کر کے عامل پر لگاؤ گے تو جالب حیات بنے گا، یہ حیات کو کھینچ کر کے لائے گی۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو چیز آپ کے ہاں سالب ہے خدا اس کو جالب بنا دیتا ہے، جو آپ کے ہاں جالب ہے خدا اس کو سالب بنا دیتا ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، مولوی منظور کو کسی پیٹی میں بند کر کے آپ دریا میں پھینکیں گے، مولوی منظور مرے گا یا بچے گا؟ ارے دریا سالب حیات ہے یا جالب حیات ہے؟ سالب حیات ہے بابا، پانی میں سے آدمی جائے گا مرے گا، لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ کو حکم ہو رہا کہ پیٹی میں بند کر کے دریا میں پھینکو، سب کو سبحان اللہ۔ ویسے پیٹی کو اس میں پانی نہیں جائے گا، پانی تو اس میں جائے گا۔ تو یہ وہ دریا کی جو سالب حیات ہے اس کے بارے میں کہہ رہے کہ جی اللہ آپ کو بھلا کر آپ پھینک دیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں خدا، جو اپنے خدائی کو، جو چیزیں آپ کو ختم کرنے والی ہیں لیکن اللہ ان کو آپ کے محافظ بناتا ہے، اللہ ان کو آپ کے محافظ بناتا ہے، یہی حالت۔ اس لیے گائے کا دودھ تو پیو، سمجھے، لیکن گوشت جو ہے نا بھینس کا، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ گوشت بھینس کا اور دودھ گائے کا، گائے کا گوشت۔ اچھا میری اپنی طبیعت ایسی ہے کہ میں نے ساگ، آلو اور اسی طریقے پر گائے کھایا تو بس میری موت آ گئی، آدھا گھنٹے کے بعد فوراً مجھے بخار ہو جاتا، سمجھے۔ اور جیسے کہ میری آنکھیں اگر آپ بند کریں، سالن میرے سامنے رکھیں تو میں ایک لقمہ اس میں لگاتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ گائے کا گوشت ہے۔ طبیعت مزاج کی بات ہے، سمجھے۔ یہی ہے میں نے عرض کیا کہ گائے، اور حضرت جالینوس کہتے ہیں کہ حیران ہوں ان لوگوں پر جو گائے کا گوشت کھاتے ہیں وہ مرتے کیوں نہیں، اور جو انار اور انگور کھاتے ہیں وہ اڑتے کیوں نہیں۔ بولو، جو انار اور انگور کھاتے وہ اڑتے کیوں نہیں، اور جو گائے کھاتے وہ مرتے کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ پٹھانوں کو جزائے خیر دے کہ اتنے بڑے روسٹ بنا کر کے کھاتے، سمجھے بھیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد آپ کے عامل کے زندہ کرنے کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب میری قدرت اور تمہاری عقل مندی یہ ثم استبعادیہ لے لو، بڑا مزہ آئے گا، سمجھے۔ تمہارے دلوں کا سخت ہونا، اللہ کے قدرت کاملہ کا مالک ہونا، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، صحیح۔ فَهِيَ كَائِنَةٌ كَالْحِجَارَةِ، یہ تمہارے اللہ کا بھلا کہ یہ بس وہ دل پتھر کی طرح ہے۔ او اشد قسوتاً، یا یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ او ہی اشد قسوتاً، یہ عطف ہوگا، یا یہ کہ سختی میں اس سے بھی زیادہ مضبوط، پتھروں سے بھی زیادہ، او ہی اشد ہوگا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اس لیے کہ پتھروں میں سے لما، البتہ کچھ وہ ہیں يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، من الحجارة، یہ ثابت قائن حاصل خبر مقدم بنے گا، ان کا لام تعلق ابتدا اور ما موصول ہے، يتفجر منه الانہار، یہ اس کے لیے صلہ، ما موصول محلا منصوب ہے، یہ ان کا اسم ہے، اور من الحجارت خبر مبتدا۔ پتھروں میں سے بعض وہ ہے کہ یما يتفجر منه الانہار، جیسے نہریں پھوٹتی ہیں، وان منها، اور بعض ان پتھروں میں سے بے شک وہ ہے لما يشقق، جو پھٹ جاتے ہیں، سمجھے، شگاف پڑ جاتا ہے ان میں، فيخرج منه الماء، ان سے پانی نکل جاتا ہے، يخرج من الماء کا عطف ہے يشقق پر، ما موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم منا خبر مقدم۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، وان منها لما يهبط من خشیت اللہ، اور پتھروں میں سے بعض وہ ہے کہ لما يهبط من خشیت اللہ، البتہ وہ گرتے ہیں من خشیت اللہ، لاجل خشیت اللہ، یہ من اجلی ہے، لاجل خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ مولانا متقدمی کا معنی یہی، متقدمی کا مذہب یہی ہے جو شرکات میں آپ نے پڑھا ہے، النصوص تحمل علی ظواہرها، نص کو اپنے ظاہر پر محمول کریں گے، حمل کو، نص کو اپنے ظاہر پر محمول کریں گے، لہذا اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہی ہے کہ پتھروں سے نہریں بھی نکلتی ہے، پتھر پھٹ بھی جاتے ہیں، اور من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے پتھروں کو لائق ہوتا ہے، اور پتھر گرتے بھی ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، پتھر یہ ہے کہ گرتے بھی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَبْدُو مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ، ان پتھروں کی طرح تمہارے دل بھی ہے، بعض پتھر تو بالکل سخت قسم کے ہوتے ہیں، اور بعض پتھر وہ ہے کہ ان سے نہریں نکلتی ہے، لہذا بعض دل ایسے نرم ہوتے کہ علوم کی نہریں ان سے نکلتی ہیں، خلق خدا کو فائدہ ہوتا ہے زیادہ، اور بعض ان میں سے ایسے کہ پھٹ جاتے، خدا کا کچھ خوف یعنی ان میں ہو جاتا ہے، لیکن اتنا یہ کہ وہ کیا ہے، وہ اتنے فیاض نہیں ہوتے، اتنا فیضوں کا نہیں ہوتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ
اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ غافل نہیں ہے، جو کچھ یہ ہے کہ اما تعملون اما تمکرون، جو کچھ تم مکاریاں کرتے ہو خدا اس سے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ غافل نہیں ہے، بے غافلیں کا بازائد ہے۔ اور اما تعملون مولانا ما اگر موصول ہو تو ہوگا اما تعملون ہو اے ان معمولاتکم، تمہارے معمولات سے اللہ غافل نہیں ہے، اور اگر ما مصدریہ ہو تو پھر ہوگا وما اللہ بغافل ان اعمالکم، ان اعمالکم، پھر یہ ہے کہ یہ مصدر کی تعویل میں ہوگا اللہ تمہارے اعمال سے یا اللہ تمہارے معمولات سے، یہ کسی طریقے پر اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ افتطمعون، اب اس کے بعد مسلمانوں کو بتاتے کہ جن کی خباثتوں کا آپ کو علم ہو گیا، اس کے بعد بھی ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے نبی کی تصدیق کریں گے، تمہارے آسمانی کتابوں کی، اڑے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ یہودیوں کی خباثتیں آپ کے سامنے آ گئی، گائے کا مسئلہ آ گیا، دیگروں کی خباثتیں، اس کے بعد تم ان سے کیا اللہ آپ کو بھلا کے توقع رکھتے ہیں؟ لیکن افتطمعون فعاطف ہے، معطوف نے لے کہا تو یہ کہو گے اتعلمون اخبارهم، اتعلمون اخبارهم، مسلمانوں ایھا المؤمنون اتعلمون اخبارهم، تم ان کی خبروں کو جانتے ہو، فتطمعون اور پھر توقع رکھتے ہو فی ان یؤمنوا لکم، اس بات کی کہ وہ تمہاری بات مانیں گے، حالانکہ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، ان کی ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی تھی، ثم یحرفون، پھر اللہ کے کلام کو تحریف کرتے، من بعد ما قالوا، بات سمجھنے کہ وہم یعلمون، اور ان کو معلوم بھی تھا کہ انہم یحرفون کلام اللہ، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کلام کی تحریف کرتے۔ اتعلمون اخبارهم ایھا المؤمنون، مومنین جب آپ کو ان کی خبروں کا پتہ بھی ہے کہ ان کی نحوستوں کا پتہ بھی ہے، فتطمعون، پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، تمہاری بات مانیں گے، حال یہ کہ وقد کان فریق منهم، یہ قد کان فریق منهم یؤمنوا کی ضمیر سے حال بنے گا، اور ان یؤمنوا یہ مفعول به بنے گا تطمعون کا۔ اتعلمون اخبارهم، کیا تم ان کی خبروں کو جانتے بھی ہو، اور فتطمعون، اور یہ توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری بات مانیں گے، حال یہ کہ وقد کان فریق کائن منهم، ان کی ایک جماعت، یہ کانا کا اسم بنے گا، فریق کائن، یسمعون کانا کی خبر بنے گا، یہ پورا ثم یحرفون یسمعون پر عطف ہے، اور پھر یہ پورا جملہ اللہ کا حال بنے گا اس سے یؤمنوا کی ضمیر سے۔ کیا تم خبروں کو جانتے ہو اور یہ توقع رکھتے ہو کہ یؤمنوا لکم، وہ تم پر یہ تمہاری بات مانیں گے، حال ایک وقت کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو وہ سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کو تحریف کرتے۔ یہ تحریف لفظی ہے، جمہور کا مذہب یہی ہے، تحریف لفظی کرتے تھے، اور اسی طریقے پر تحریف معنوی بھی، سمجھے؟ آسمانی سابق کتابوں کے اندر تحریف لفظی بھی ہوئی اور تحریف اللہ کا بھلا کرے معنوی بھی، دونوں قسم کی تحریفیں ہوئی۔ ہمارے قرآن پاک میں تحریف معنوی کی کوشش کی گئی ہے لیکن تحریف لفظی نہیں ہوئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی فیض الباری کی چوتھی جلد کی ایک عبارت ہے جس کو آج تک ہمارے اکابرین اس کو حل نہیں کر سکے، صرف یہی ہے کہ اس کے نسخے کی غلطی ہے، لیکن اصل نسخہ کہاں ہے؟ اس لیے شیعوں کا اور اللہ آپ کا بھلا کر رافضیہ کا اس پر اعتراض ہے۔ آپ کے اطلاع کے لیے عرض کروں کہ اس عبارت نے کمر توڑ دی ہمارے حضرت اقدس مولانا شہید فی سبیل اللہ مولانا یوسف الودیانوی شہید نے بھی اس پر لکھا، حضرت بنوری کی بھی تحریر ہے، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب کی بھی اس پر تحریر ہے، اور لوگوں نے لکھا، لیکن اس عبارت کی آج تک تعویل نہیں ہو سکی۔ فیض الباری جو بخاری کی شرح ہے چوتھی جلد میں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب تحریف لفظی اور معنوی دونوں کے قائل ہے کہ قرآن پاک کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ اصل وہ غلطی ہے۔ مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کے قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مولانا بدر عالم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے استاد کی ترجمانی صحیح نہیں کر سکیں، آپ کی عربی بھی قاصر ہے اور آپ ترجمانی نہیں کر سکیں، اور اس میں 20 غلطیاں ہیں فیض الباری کے اندر جو علامہ انور شاہ کشمیری کا مذہب نہیں ہے، اور سبق کے دوران آپ نے الٹ لکھا ہے، اصل بات آپ نے صحیح لکھی بھی نہیں۔ اور حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ بھی کیا کہ میں ان کی تصحیح کروں گا، لیکن بس یہ ہے کہ اجل نے اجازت نہیں دی، مولانا بدر عالم اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ غلطیاں اسی طریقے پر اس کتاب کے اندر رہ گئیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، امام اہل سنت نے بھی لکھا، مولانا سرفراز خان صاحب نے، مولانا یوسف الودیانوی شہید نے، حضرت اقدس رئیس المحدثین علامہ بنوری نے، لیکن عبارت کا جواب کسی صورت میں بنتا نہیں ہے، کسی صورت میں عبارت کا جواب نہیں بنتا۔ اصل جواب یہی ہے کہ وہ عبارت ہی غلط ہے، لیکن اب عبارت غلط ہے تو اصل عبارت کہاں ہے؟ یہ ہمارے پاس اس قسم کی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ یہ ضیاء الدین جو مارا گیا یہ بہت تیز آدمی تھا،
علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت چیلنج اس نے دی. اس زمانے میں حضرت اقدس علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھا، وہ بھی زندہ تھا. تو میں نے علامہ علی شیر حیدری سے عرض کیا کہ آپ اس کی چیلنج کو قبول کر لے، مناظرہ کر لے، میں آپ کا معاون بنتا ہوں، یا یہ کہ میں مناظرہ کرتا ہوں اور آپ میرے معاون بن جائے. لیکن چند دنوں کے بعد وہ اس کو اللہ نے جہنم میں پہنچا دیا، کسی نے مار دیا گلگت کے اندر. قابل آدمی بڑا تھا، ضیاء الدین ان کا، آغا ضیاء الدین کے نام سے شیعہ تھا اور بہت قابل آدمی تھا. اس لیے ساتھی ذرا اس کا خیال کر لیں. بہرحال جمہور کے مسلک کے مطابق تحریف لفظی ہے. اچھا ایک مسئلہ آپ کو اور بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اب یہ ایک مسئلہ الگ چلا ہے کہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، باقی تورات انجیل زبور ان میں سے کوئی کلام اللہ نہیں ہے، وہ کتب اللہ ہے. یہ تو شرع عقائد کا مسئلہ ہے، یہ آپ کو ہونی چاہیے. ہمارے برادر مکرم مولانا محمد یوسف صاحب، مفتی محمد یوسف صاحب، حضرت اقدس مفتی شبیر احمد صاحب جو کہ ڈیوزبری میں برطانیہ میں لندن میں ہے، ان کا بیٹا بہت بڑا محقق ہے، بہت بڑے محقق ہے ماشاءاللہ. بعض چیزیں اس نے دل خوش ہو جاتا ہے، اس نے بہت اچھا لکھا. لیکن اس پر اس نے لکھا تھا، اس کو میں نے منع کر دیا کہ آپ اس کو چھاپے نہیں. حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی کی تحقیق یہی ہے کہ وہ سابقہ کتابیں وہ کتب اللہ ہے لیکن کلام اللہ نہیں ہے. الکلام ما یتکلم بہ المتکلم، تو کلام اللہ صرف ان میں سے قرآن. اور یہ جو ہے یہودیوں نے اللہ کے کلام کو سنا، یہ کلام فی صورت تورات نہیں ہے، یہ ما وراء تورات ہے، خیال کر لو. یہ فی صورت تورات نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو وہی ہے جو ان کو لے گئے، حضرت نے 70 بندوں کو لے گئے اور طور پر انہوں نے اللہ کی بات کو سن لی، بے ہوش ہو گیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ وہی ہے، یہ ما وراء تورات ہے، ما سوى تورات ہے، یہ فی صورت تورات نہیں ہے. مولانا ما وراء تورات ہے، فی صورت تورات نہیں ہے. لیکن حضرت جی نے، حضرت اقدس مولانا محمد شیخ الحدیث یونس جعفری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیقات بھی حضرت نے مولانا مفتی محمد یوسف نے جمع کیا تھا اور بنیادی اس کو دلیل بنایا. لیکن اس کا جواب میں نے عرض کیا اور مفتی صاحب سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلام اللہ کو جو انہوں نے سنا، یہ کلام اللہ فی صورت تورات نہیں ہے. تورات مکتوب شکل میں تختوں پر 10-12 تختوں پر تھا. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. تورات مکتوب شکل میں ملا، تختوں پر لکھا ہوا تھا وہ مکتوب. باقی ما تکلم بہ سبحانہ و تعالی، اللہ نے اس کو، یہ کہ خود اللہ نے اس کو پڑھا ہو، ایسا نہیں ہے. جیسے کہ آپ کے معتزلہ قرآن کو بھی کلام اللہ نہیں مانتے، معتزلہ قرآن کو بھی کلام اللہ نہیں مانتے. معتزلہ کہتا ہے کہ ایک بورڈ کے اندر، ایک بورڈ پر اللہ لکھتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اللہ تعالیٰ خود پڑھ کر کے جبریل کو سنا ہے، ایسا نہیں ہے، بورڈ پر لکھا ہوتا ہے اور جبریل اس کو وہاں سے یاد کر کے آ کر کے پیارے کو بتاتے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے خیال کر لینا، کلام اللہ صرف اللہ کا بھلا ہے. مولانا فضل الرحمان کتنا ماشاءاللہ ذہین آدمی ہے کہ اسمبلی کے اندر ایک عام ہر بغیرت جو ہے نا، یہ مشکل مسائل ہوتے ہیں. ایک آدمی اٹھا، ان میں سے کوئی مولوی کہتا ہے کہ کتاب اللہ اللہ کا حادث ہے، کوئی کہتا ہے قدیم ہے، کوئی کہتا ہے کتاب اللہ حادث ہے، کوئی کہتا ہے قدیم ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ لوسی، یہ باتیں آپ کی نہیں ہے، یہ باتیں آپ کی نہیں ہے، یہ ہمارے مولویوں کی ہے. ہم حادث کہتے ہیں، کتب کو کہتے ہیں، ہم کلام کو حادث نہیں کہتے. واہ واہ. فرمایا کہ جاہل آدمی، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، ہر الو کا پٹا منحوس آدمی، آپ ان چیزوں میں کیوں الجھتے ہیں؟ تو یہ تو چونکہ شرع عقائد کا آپ کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں چونکہ یہ آیت آ گئی تھی اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا. حضرت اقدس نے لکھا تو بہت اچھا ہے اور کافی انہوں نے مولانا یونس جعفری اور دیگر حضرات کے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب دینے کی کوشش بھی کی. لیکن میں نے مفتی صاحب کو منع کر دیا، میں نے کہا اس کو چھاپے نہیں. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مضبوط ہے اور علماء آپ کو کھا جائیں گے. سمجھ رہی؟ ایک تحقیق اس نے پوری کتاب لکھی جو اس پر کہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ وسلم، جو اس کو اثر کے بعد پڑھے گا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سمجھتا ہے؟ یہ ہمارے حضرات، یہ کراچی والے اس کو چھاپتے دھڑا دھڑ، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. مول صاحب
محدثین کے ہاں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حضرت اقدس نے اس کو نقل کر دیا، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ حضرت کا بھی تسامح ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، اس پر مولانا مفتی یوسف نے بہت اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا۔ اور محدثین کے اصولوں سے جب آدمی نا واقف ہو تو اس طریقے پر کوئی چیزیں یہ نقل نہ کرو جیسے کہ ہمارے تبلیغ والے حضرات۔ کلام اللہ صرف یہی ہے، سوئی شریف میں کلام اللہ صرف یہی ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اس میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی خود تلاوت کی ہے، فضائل قرآن کے اندر موجود ہے، مشکات میں جلد اول کے اندر موجود ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود کلام اللہ کی تلاوت فرمائیں گے۔ اور کلام صفت ازلیۃ للہ سبحانہ و تعالیٰ، بہا آمر و بہا ناہن، یہ نصفی کی عبارت جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ ثم یحرفون تحریف لفظی من بعد ما قالوا، سمجھنے کے بعد من بعد ما قالوا، یہ اللہ کا بھلا کری ہے کہ یہ متعلق ہوگا اس کے یحرفون کے ساتھ فرماتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہے کہ انہم یحرفون، وہ تحریف کرتے ہیں اللہ کے کلام کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي